الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، جہاں ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز، روزہ اور دیگر عبادات کی پابندی کرتے ہیں، وہیں ہمارے اوپر ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مخلوق کا حق بھی ادا کریں۔ ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندوں کا حق۔ اللہ کا حق تو ہے عبادت کرنا، اس کی تابعداری کرنا، ذکر کرنا، اور دوسرے بندوں کے حقوق بھی ہیں۔ بہت سارے ایسے حضرات جو عبادت میں تو چست ہیں لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، بہت ریاضت اور مجاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن غلطی ان سے یہ ہوتی ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ کہیں ماں باپ کا حق، کہیں رشتہ داروں کا، کہیں بھائی بہنوں کا، اس کے اندر کوتاہی کر دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کا گناہ ہے۔ بندوں کے حق اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ بندے خود معاف نہ کر دیں، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اپنا حق جب چاہے، جس کے لیے چاہے معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن بندے کا حق اگر ہم نے ضائع کر دیا، چاہے ماں باپ ہو، چاہے بھائی بہن ہو، رشتہ دار ہو، یا کوئی دوسرا آدمی ہو، پڑوسی ہو، اس کا حق اگر ضائع کر دیا تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس سے جا کر معافی مانگ لو۔ اگر کوئی اس کا حق ہم نے ضائع کر دیا ہے تو وہ حق اس کا ادا کر دو۔ مثلا کسی کا پیسہ لے لیا تھا، جلدی سے جلدی اس کو ادا کرے اور اس سے معافی بھی مانگے۔ یا کوئی دوسرے قسم کا حق ضائع کیا تھا، جیسے اس کی غیبت کر دی تھی، یا اس کو بدنام کر دیا تھا، یا اور کسی طریقے پر اس کو نقصان پہنچایا تھا، تو اس سے جا کر معافی مانگنا چاہیے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، لہذا میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ اگر معافی دنیا میں ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر دنیا میں معافی تلافی نہ ہوئی تو قیامت کے میدان کے اندر بڑا سخت معاملہ پیش آئے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ بندے کے پاس جتنی نیکیاں ہیں وہ اٹھا کر اللہ ان لوگوں کو دے دے گا جن کا حق ضائع کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا، من المفلس، مفلس کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس فلوس نہ ہو، پیسہ نہ ہو، یعنی فقیر، غریب، وہ ہوتا ہے مفلس۔ صحابہ نے بھی وہی بات عرض کی کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس جائیداد نہ ہو، املاک نہ ہو، وہ فقیر ہو، محتاج ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصل مفلس تو وہ ہے کہ قیامت کے میدان میں جائے گا تو اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، نمازیں بہت پڑھ رکھی ہیں، روزہ بہت رکھا ہے، اور حج پر حج کیا ہوا ہے، عمرے پر عمرہ کیا ہوا ہے،
ذکر اذکار کر کر کے ڈھیر سارا ثواب جمع کر رکھا ہے، لیکن جب وہاں جائے گا تو کچھ اللہ کے بندے اللہ سے شکایت کریں گے، اے اللہ اس آدمی نے ہمارا حق ضائع کر دیا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے میری غیبت کی تھی، اس نے میری چغلی کھائی تھی، اس نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا تھا، میرا مالی حق دبا لیا تھا، میری جائیداد کے اندر سے حصہ مار لیا تھا، میرا اتنا پیسہ لے کر واپس نہیں کیا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے لوگ آ کر اللہ سے عرض کریں گے کہ یہ بندہ ہے، اس نے ہمارا حق ضائع کیا، لہٰذا آج آپ اس سے لے کر ہم کو دے دیجیے۔ اور وہ دن وہ ہوگا جس میں نہ مال ہوگا، نہ جائیداد ہوگی، نہ املاک ہوگا، نہ بیع ہوگی، نہ تجارت۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ جو کچھ اس کی نیکیاں ہیں وہ اٹھا کر ان کو دے دیں گے۔ کسی کا پیسہ لے لیا تھا، اب وہاں پیسہ تو نہیں ہے واپس کرنے، نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں اٹھا کر اللہ اس آدمی کو دے دے گا۔ کسی کی غیبت کر رکھی تھی، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی۔ کسی کی چغلی کھائی تھی، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی۔ اس طریقے پر مانگنے والے اور مطالبہ کرنے والوں کی مانگ کو اللہ اس طرح پورا کریں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی بہت سارے لوگ باقی رہ جائیں گے جو مطالبہ کریں گے کہ ہمارا حق تو نہیں ملا۔ اللہ فرمائیں گے کہ پھر ایسا کرتے، اس کے پاس تو نیکیاں ختم ہو گئی، جو نیکیاں تھیں وہ سب کو دے دی گئی، اب کیا دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب یہ ہوگا کہ جن لوگوں کا مطالبہ باقی ہے ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ لاد دیں، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائے گی۔ لایا تھا نیکیوں کا انبار، نیکیاں تو کھل گئی اور الٹا دوسرے لوگوں کا گناہ اس کے سر آتا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے اصل مفلس۔ وہاں جانے کے بعد جو مفلسی کا عالم ہوگا کیا کہے۔ تو بھائیو، یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا میں کسی کا حق اولاً تو ہم ضائع نہ کریں، سب کا حق ادا کریں۔ کسی کا کوئی پیسہ لے لیا اس کو واپس کر دیں، اور غیبت نہ کریں، چغلیاں نہ کھائیں، کسی کی برائی نہ کریں، اور کسی کو بدنام نہ کریں، کسی کے خلاف کچھ نہ بولیں، زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور ہاتھ پیر کو کنٹرول میں رکھیں، ہماری طرف سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کے ساتھ احسان کرنا صدقہ ہے، دوسرے کو کوئی اچھائی پہنچاؤ، اگر تم مال دے سکتے ہو مال دو، فرمایا کہ یہ صدقہ ہے۔ اگر تم مال نہیں دے سکتے تو زبان سے کوئی اچھی بات اس کو بتا دو، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر تم زبان سے بھی کوئی اچھی بات بولنا نہیں چاہتے تو کم از کم اتنا کرو کہ زبان سے کوئی غلط بات نہ بولو، فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی پہلے تو یہ ہے کہ اچھائی پہنچاؤ، اور اگر اچھائی نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم یہ کرو کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، ہاتھ پیر کو کنٹرول میں رکھو، اور کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ نقصان نہ پہنچانا بھی صدقہ ہے، یہ کم درجے کا صدقہ ہے۔ تو اس طرح ہمارا اولین کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو فائدہ ہی پہنچائیں، ہماری طرف سے کسی کو فائدہ پہنچے، مالی پہنچے، زبانی پہنچے، عملی پہنچے، کسی بھی طور پر کوئی نفع ہماری طرف سے پہنچ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ من ينفع الناس، لوگوں کو نفع پہنچانے والا بندہ یہ سب سے بہترین بندہ ہے۔ تو اگر ہم یہ کریں تو بہت اچھا، لیکن یہ نہیں کرتے تو کم سے کم یہ کرے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، کسی چیز سے نہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو گیا ہو
کسی کی ہم نے غیبت کر دی ہے، کسی کی چغلی کھائی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کو بے عزت کر دیا ہے، کسی کے خلاف کچھ بکواس کر دی ہے، یا جانی مالی کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو اب جا کر اس سے معافی مانگ لو، دنیا ہی میں معاملے کو صاف کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی کے اندر صحابہ میں اعلان کیا کہ اگر میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ آج آ کر مجھ سے لے لے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، اس کے باوجود اعلان کر رہے ہیں کہ اگر میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ آ کر واپس آج میرے سے مطالبہ کر کے لے لے۔ تو ہمارا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں سے کہیں کہ بھائی اگر میں نے کوئی آپ کا حق ضائع کر دیا ہے تو لے لیجئے۔ اگر ہم کو معلوم ہے تو خود جا کر بولے، میں نے آپ کی غیبت کر دی تھی، میں نے ایسا کر دیا تھا، میں نے کبھی آپ کو گالی دے دی تھی، میں نے آپ کو کبھی مار دیا تھا، میں نے آپ کو بدنام کر دیا تھا، لہٰذا آج میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے لیے مجھ کو معاف کر دو۔ مالی کوئی حق ضائع کیا ہے تو وہ لے جا کے ادا کر دے کہ بھائی میں نے اتنے ہزار روپے، اتنے لاکھ روپے آپ کے لے لیے تھے، میں نے ادا نہیں کیا ہے، یہ میں لایا ہوں اللہ کے لیے، قبول کر کے مجھ کو معاف کر دو۔ یہ ہوتا ہے طریقہ نیک لوگوں کا، جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، اور جن کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی وہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، مال مار لیتے ہیں، جائیداد دبا لیتے ہیں، گالم گلوچ کرتے رہتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن احساس تک ان کو نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائیو یہ بہت اہم کام ہے، رمضان میں جہاں آپ عبادت کریں، نیکیاں کریں، وہیں پر اس پر توجہ دیں کہ میرے سے کسی بھائی کا کوئی حق ضائع تو نہیں ہو گیا، میں نے اس کے خلاف کچھ کر تو نہیں دیا، اگر ہے تو آج ہی اٹھیے، معافی مانگ لیجئے، معلوم نہیں کس کی موت کب آنے والی ہے، اس لیے ہم وقت اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔